السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت والجلال کے بے پایہ لطف و کرم سے، اس کے فضل و احسان سے ہم سب ماہ مبارک کے دہلیز تک پہنچ چکے ہیں، اور بڑی بے صبری سے پورا عالم اسلام اس مبارک چاند کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ بے صبری بجا ہے، عالم اسلام کی یہ خوشی برحق ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو سارے مہینوں کا سردار ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے شہر مبارک کہا گیا، جسے بابرکت مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح شیاطین کو جکڑ بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ کے لیے سلف صالحین جس مہینہ کو پانے کے لیے 6 مہینے تک دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں ماہ مبارک نصیب فرما۔ تو اس مہینہ کی بے شمار برکات ہے، بے شمار خیرات ہے، جو ہم سب جس سے متعارف ہیں، اور ہر مسلمان اسی لیے اس مہینہ کی تمنا اور اس مہینہ کی آرزو لے کر پورا سال گزار دیتا ہے کہ کسی طرح ماہ مبارک ملے، اس لیے کہ اس مہینہ کے روزہ کو اللہ رب العزت والجلال نے فرض کیا اور فرمایا کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ بھی بشارت دی گئی کہ جو آدمی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی اس ماہ مبارک کا، اس فضیلت والے مہینے کا روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، ایمان اور خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس مہینے میں روزہ رکھے، نہ کہ عادت اور روٹین کے طور پر اس مہینے کا روزہ رکھے، بلکہ بزرگوں اور دوستوں اس لفظ پر غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ احتسابا ایمانا و احتسابا، ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کی گزشتہ گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ لیکن سامعین کرام، یہ بھی ہمیشہ دھیان رہے کہ گناہیں کب معاف ہوں گی؟ گناہیں معاف اس وقت ہوں گی جب ہم کسی بھی نیکی کو انجام دیتے وقت بڑے بڑے گناہوں سے بچیں، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور دوسری طرف ہم بڑی بڑی گناہوں کو انجام دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحیح حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ پنجگانہ نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے لیے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اذا اجتنبت الکبائر، جب بڑی بڑی گناہوں سے بندہ بچے گا۔ اس لیے جب ہم نیکیوں کے کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں، ہمارا ارادہ ہے پختہ کہ ہم ماہ مبارک میں اپنے دامن کو نیکیوں سے بھریں گے، تو ہم اس بات کا بھی عزم مصمم کریں، اس بات کا بھی اللہ کے سامنے وعدہ کریں کہ ہم ایسے تمام امور سے، ایسی تمام گناہوں سے بچیں گے جو گناہیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، جو گناہیں کبیرہ گناہیں ہیں، بڑی بڑی گناہیں، ان گناہوں کو اپنے زندگی سے نکال پھینکیں گے۔ اگر ہم یہ اس طرح اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہوئے، تب ہماری گناہوں کو اللہ رب العزت والجلال معاف فرمائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ماہ مبارک کے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ ماہ مبارک کے روزوں کا مقصد ہم نے بارہا سنا، بارہا پڑھا کہ ماہ مبارک کے روزوں کا مقصد تقوی ہے، اللہ کا خوف اور اس کے خشیت سے اپنے دلوں کو آباد کرنا، یہی اس روزے کا مقصد ہے۔ لیکن سامعین اکرام، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خوف و خشیت
یہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کے لیے دل میں جگہ یہ کیسے پیدا ہوگی، کس دل میں پیدا ہوگی؟ دیکھیے، پہلے ہمیں اپنے دل کی صفائی اور طہارت کا اہتمام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر اس دل میں صلاحیت نہیں ہے، اس دل میں صلاحیت نہیں ہے تو ایسے دل میں اللہ کا خوف اور اس کا تقوی قطعی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اگر ہم ایسی جگہ، ایسی سرزمین پر پانی ڈالنا شروع کر دیں جو زمین بنجر ہے، جس میں صلاحیت نہیں ہے، تو کیا اس زمین پر اور اس جگہ پر پیڑ پودا اگ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ایسے ہی ہمیں دل میں اللہ کا خوف اور اس کا تقوی پیدا کرنے کے لیے ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اپنے دلوں کی طہارت کا، دلوں کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہم ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اپنے گھروں کی صفائی، اپنے گھروں کی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے دلوں کی طہارت اور صفائی کا اہتمام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر دلوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، دل میں پاکی نہیں ہے، دل محفوظ نہیں ہے، تو اس دل میں اللہ کا خوف اور اس کا تقوی قطعی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کا دل پاک و صاف ہوگا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا سب سے افضل بندہ کون ہے، سب سے افضل شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، کہ جو دل کے حساب سے سب سے پاک ہو، زبان کے حساب سے سب سے سچا ہو، وہی آدمی جنت میں جائے گا، وہی آدمی سب سے افضل ہے۔ ایسا دل جس میں دوسرے کے لیے بغض نہ ہو، ایسا دل جس میں دوسروں کے لیے حسد نہ ہو، ایسا دل جس میں دوسروں کے لیے کینہ کپٹ نہ ہو۔ تو جتنی بھی برائیاں ہوں دل میں، کسی کے لیے کچھ بھی ہو، اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہمیں اپنے دل سے ان سارے برائیوں کو نکال پھینکنا ہے، تب ہم اس ماہ مبارک کی خیرات، اس ماہ مبارک کی برکات سے اپنے دامنوں کو بھر سکیں گے۔ اس لیے کہ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کے ہاں ایسے آدمی کے اعمال کو نہیں قبول کیا جاتا ہے جس کے دل میں اس کے بھائی کے لیے بغض و حسد ہو، اس کے دل میں اس کے بھائی کے لیے اختلاف ہو، آپس میں لوگوں کا اختلاف ہو۔ اللہ رب العزت والجلال ایسے لوگوں کے اعمال کو نہیں قبول کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کے دن تفتح ابواب الجنت یوم الخمیس و یوم الاثنین، ہر سوموار اور جمعرات کے دن جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، یا بعض روایات میں آیا کہ تعرض الاعمال، کہ اعمال اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے۔ فیغفر اللہ لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، سوائے ایسے آدمی کے جس کے دل میں اختلاف ہے، اس کے بھائی سے، اس کے قرابت دار سے، اس کے رشتہ دار سے، اس کے میل جول والوں سے اس کا آپس میں کوئی اختلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، اللہ کہتا ہے کہ دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ ان دونوں آپس میں صلح کر لیں، یعنی اس وقت تک ان کا اعمال نہ بھیجو میرے پاس یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ایسے آدمی کے اعمال کو قبول کرنے سے روک دیتا ہے، پیش کرنے سے منع کر دیتا ہے کہ جس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہو، ایک دوسرے کے لیے اختلاف ہو۔ تو اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اس قابل بنائیں کہ دلوں میں اللہ کا خوف اور اس کا تقوی پیدا ہو سکے، ہمارا دل ماہ مبارک کے اثر کو قبول کر سکے، جو مقصد ہے ماہ مبارک کا، ہمارا دل کو وہ مقصد حاصل ہو سکے۔ تیسری اور آخری بات یہ کہ ہم یہ ماہ مبارک کا یہ مہینہ اس سال جس بے چینی اور کرب کی حالت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ پورا عالم اسلام، غرض کہ پوری دنیا ایسی ہی وبا کی شکار ہے جس کے سامنے بڑے بڑے سپر پاور اور بڑی بڑی طاقتوں نے گھٹنا ٹیک دیا ہے، اور ساری دنیا اپنے گھروں میں تقریباً بند ہے، سارے کام کاج ٹھپ ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اور سارے لوگ اسی امید میں ہے کہ رب ذوالجلال اس وبا کو، اس بیماری کو دنیا سے پھیر دے، اس بیماری سے لوگوں کو محفوظ کر دے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو کہ دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہے، دعاؤں اللہ رب العزت والجلال روزے دار کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ضرورت ہے کہ ہم کثرت سے اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اپنے گناہوں پر روئیں،
توبہ استغفار کریں اور اللہ سے اس بیماری سے سلامتی اور عافیت کے لیے ہم دعائیں کریں۔ فرض نمازوں کا باجماعت اہتمام کریں، بھلے ہی ہم مساجد میں نہ جا سکیں لیکن جماعت کا اہتمام اپنے گھروں میں کریں۔ اسی طرح تراویح کا اہتمام کریں، اگر حافظ موجود ہے تو حافظ تراویح کہ آپ حافظ سے پوری قرآن تراویح میں سن سکتے ہیں، اور حافظ نہیں ہے تو آپ جتنا آپ کو یاد ہے یا جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ تراویح کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اس طرح نیکی کے جو بھی راستے ہیں، صدقات و خیرات، اپنے گرد و پیش کے ماحول کا جائزہ لیجئے، جو پریشان ہیں، جو مجبور ہیں، جو یتیم ہیں، ان کی مجبوری کو دور کیجئے، اپنے مال سے، اپنے پیسے سے ان کی مدد کیجئے، اس لیے کہ یہ ایسا موقع ہے جو شاید زندگی میں پھر نہ ملے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو مہینہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو دوبارہ نہ ملے۔ اللہ رب العزت والجلال سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ تو اس وبا کو، اس بیماری کو ہم سے پھیل دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی اور اطاعت کے کاموں میں اپنا وقت صرف کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔